الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں سے کچھ حدیثوں کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں اور آپ تک ان کو پہنچا رہا ہوں کہ جس کتاب کے اندر انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا غصہ، اپنا غضب اس پر نازل فرماتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ بیان کی ہے اس کے تعلق سے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر اپنا غضب نازل فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو دعا میں عزم کا اظہار ہو، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتا۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے کہ دعا کرنے کے بعد ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں، اگر دعا کی قبولیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، اور لوگوں سے بتاتے پھرتے ہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ گویا کہ ہم دعا میں اللہ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ بھی دعا میں کہنے سے بچنا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے دے اور نہ چاہے تو نہ دے، کیونکہ اللہ کو کوئی کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور ہماری بہت ساری دعائیں میں انہی سب چیزوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہیں، کہ ایک تو عزم نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آیا کہ دعا مانگو تو عزم کا اظہار ہو، اور اللہ تعالیٰ کو مجبور نہ کرے، یعنی کہ تو چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے، اس طرح کے الفاظ نہ نکالے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔